بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. تمام تعریفیں بڑائی و کبریائی شان و شوکت اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جس نے ساری کائنات کو ایک منظم شکل سے چلا رہا ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء اور رسول پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ رب العالمین کی تمام ہدایات فرامین کو اللہ کے بندوں تک امانت کے ساتھ پہنچایا. بزرگان ملت، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، اللہ رب العالمین ہم اشرف المخلوقات میں ایسے انسانوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا جنہیں حکمت و دانائی اللہ رب العالمین نے نصیب فرمائی. حکمت و دانائی کس کو کہتے ہیں؟ حکمت و دانائی عقل مندی، ہوشیاری، سمجھداری، دور اندیشی اور صحیح فیصلہ کرنے کی طاقت اللہ رب العالمین نے بہت سارے لوگوں کو عطا کیا. محترم سامعین، آئے دن دنیا کے اندر بہت سارے فیصلے، جھگڑے، فسادات اور اتنے مجالس فیصلوں کے قائم ہوتے ہیں. بہت سارے لوگوں میں بہت ہی کم ایسے کہ جنہیں صحیح فیصلہ کرنے کی طاقت اللہ دیتا ہے. چاہے وہ طلاق اور خلوہ کے مسئلے ہو، زمین اور میراث کے مسائل ہو، یا بہت سارے ایسے جھگڑوں کے مسائل، بہت کم ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ نے صحیح فیصلہ کرنے کی طاقت لوگوں میں دیتا ہے. جو فیصلہ
پابندی ہو، کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح فیصلہ کرنے کی طاقت اللہ رب العالمین جسے عطا کرتا ہے، جسے دیتا ہے، سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین اس کے مقدر کے اندر بہت سارے خیر رکھے۔ جو آدمی صحیح فیصلہ کرتا ہے، اس کے فیصلے جب صحیح ہوتے ہیں تو گویا اللہ رب العالمین ان کی اس فیصلوں میں خیر رکھتا ہے۔ اسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سورہ بقرہ کے اندر فرمایا، کہا یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے حکمت و دانائی عطا کرتا ہے۔ ومن یؤت الحکمہ، اور جسے اللہ رب العالمین حکمت و دانائی اور سمجھداری اور دانشوری عطا کرتا ہے، فقد اوتی خیرا کثیرا، تو اللہ رب العالمین اس میں بہت سارے خیر اللہ اس کے اندر۔ وما يذكر الا اولو الالباب، اور بہت ہی کم لوگ نصیحت کو حاصل کرتے ہیں، بہت کم ہی عقل مند لوگ نصیحت کو حاصل کرتے ہیں۔ محترم سامعین، حکمت عملی و دانائی اللہ جسے عطا کرتا ہے اس کی زندگی میں خیر رکھتا ہے، وہ بڑے بڑے غلط فیصلوں سے بچتا ہے۔ اگر اس کا فیصلہ غلط ہو تو اس کی زندگی نقصان ہو جاتی ہے، تو جب وہ صحیح فیصلہ کرتا ہے تو اس کی زندگی امن و سکون کا گہوارہ بن جاتی ہے۔ اور یاد رکھیے، اللہ رب العالمین نے ایسے بندوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عملی عطا کی تھی، دانائی عطا کی تھی، دانشوری، دور اندیشی اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کی تھی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکمت عملی کیسے اپنائی، دور اندیشی کیسے اپنائی، کیسے اللہ رب العالمین جھگڑوں کو، بڑے بڑے مسائل کو، معاملات کو کیسے منٹوں کے اندر پورا اس کا حل تلاش کرتے کتاب و سنت کی روشنی میں۔ حدیث کے اندر آتا ہے غزوہ حنین کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غنیمت کا مال آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے اندر اس مال غنیمت کو تقسیم جب کیا، تو جب انصار کو پتا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش میں مال غنیمت کو تقسیم کر دیا ہے، تو انصار ناراض ہو گئے اور آپس کے اندر چیمی گوئیاں شروع ہو گئی۔ اس طریقے سے چیمی گوئیاں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انصاف انہوں نے قرار دینے کے الفاظ وہاں پر گفتگو میں ہو رہے تھے۔ جب سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ انصار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، جا کر سیدھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، غزوہ حنین کے مال غنیمت کو صرف اپنے خاندان کے اندر، قریش کے اندر آپ نے تقسیم کر دیا اور انصار کو آپ نے محروم کر دیا۔ شاید اس کی حکمت آپ کو پتا ہے، لیکن انصار کے اندر آپ کے اس فیصلے کی وجہ سے، آپ کے اس مال غنیمت کو قریش میں دینے کی وجہ سے لوگ آپ کو کیسے کیسے الفاظ کا سامنا لیتے ہوئے الفاظ کس رہے ہیں، آپ کو برا بلا کہہ رہے ہیں۔ فوری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن عبادہ جو انصار کے سردار تھے کہا، اے سعد، سارے انصاریوں کو ایک طرف اکٹھا کرو، جمع کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکم سے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے سارے انصار کو ایک جگہ جمع کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انصار کے پاس ایک درد بھرے، دل بھرے انداز میں آپ نے ایک جامع تقریر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انصار کے سامنے جمع کر کے
محبت و مودت پیدا کی، کیا اس نعمت کو بھی بھول گئے؟ جیسے انصار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان باتوں ان نصیحتوں کو سن کر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حدیث کے اندر آتا ہے انصار اتنا زیادہ روئے کہ ان کے داڑھی پوری کی پوری آنسو سے تر ہو چکی تھی، ساری بھیگ چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، کہا اے انصار بھائیو، آپ کو لگتا ہے کہ میں اپنے خاندان قریش کے اندر یہ تمام مال غنیمت دے دیا اور آپ کو ان مال سے محروم کر دیا؟ آپ یہ مت سوچئے کہ میں نے بے انصافی کی، میں نے جو قریش کو دیا وہ محض اس وجہ سے دیا کہ اہل قریش میں بہت سے لوگوں کے دلوں کے اندر ایمان ابھی پختہ نہیں ہوا، ان کے صحیح عقیدے کی مجھے فکر تھی، ان میں بہت سارے ایمان سے قریب ہونے والے تھے، اس وجہ سے میں نے قریش کے اندر ایمان میں مضبوطی آنے کے لیے، ان کے صحیح عقیدے پر استقلال اور اس میں جم جانے کے لیے میں نے اس مصلحت سے، اس دانشوری سوچ سے میں نے قریش کے درمیان مال غنیمت کو تقسیم کیا، اور آپ کو جو محروم کیا ہوں اور آپ کو میں نے جو مال نہیں دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے آپ کے ایمان پر، آپ کے صحیح عقیدے پر جمنے پر مجھے پورا بھروسہ ہے۔ آپ کبھی ایمان سے نہیں پھر سکتے، آپ کے صحیح عقیدے میں کوئی بگاڑ آ نہیں سکتی، اس بھروسے کی وجہ سے، اس امید پر میں نے ان کو مال عطا کیا تاکہ ان کے دلوں کے اندر جو ایمان ہے، جو صحیح عقیدہ ہے، وہ مزید پختہ ہو، مزید ایمان کے بالکل قریب آ جائیں۔ اس وجہ سے میں نے ان کو یہ تمام دیا۔ اور یاد رکھیں مجھے آپ لوگوں سے محبت ہے، اور حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے کہا کہ اگر مجھے ہجرت کا حکم نہ ملتا تو میں آپ لوگوں میں سے ہوتا، اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے کہا کہ ایک بھائی دوسرے راستے سے دوسرے قوم کا جا رہا ہے اور ایک راستے سے انصار کا آدمی جا رہا ہے، تو مجھے پسند ہے کہ میں انصار کے اس آدمی کے نقش قدم پر آگے بڑھوں جس راستے سے وہ جا رہا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انصار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا اظہار کیا، اور یہ بھی فرمایا آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارے وہ اہل قریش جو وہ مال غنیمت میں بکریاں لے کر جا رہے ہیں، اونٹ لے کر جا رہے ہیں، مال غنیمت لے کر جا رہے ہیں، تو کوئی بات نہیں ہے، وہ مال لے کر جا رہے ہیں، وہ بکریاں اور اونٹ لے کر جا رہے ہیں، اور تم اللہ کے نبی کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر جاؤ۔ اس سے بڑھ کر محبت کی کیا بات ہے؟ دیکھا آپ نے اس واقعے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ٹیکنیک، ایسی سوچ، ایسی دور اندیشی اور صحیح مناسب فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مناسب فیصلہ نہیں کرتے، صحیح سوچ اور صحیح فیصلہ نہ کرتے، تو پھر انصار اور قریش کے درمیان جھگڑے پیدا ہو جاتے، انصار اور قریش کے درمیان سالوں سال جنگیں شروع ہو جاتی۔ بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی نے اس جھگڑے کو پوری طریقے سے ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے بڑے بڑے مسائل میں صحیح فیصلہ کرنے کی طاقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کی تھی۔ اسی طریقے سے غزوہ بنی مصطلق واقعہ کیوں یوں پیش آیا کہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین جب ایک پنکھٹ پر پڑاؤ ڈالے، وہاں پر انصار اور مہاجر کے درمیان کسی قسم پر جھگڑا ہو گیا۔ ایک انصاری صحابی اور ایک مہاجر صحابی دونوں نے کسی معاملے میں بات
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے لیے ایڈل اور نمونہ ہے. وہاں اس جھگڑے کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ اجمعین سے کہا کہ یہاں سے فوری طور پر جگہ خالی کر دیں، نکل جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو لے کر نکل گئے. راستے میں نکل پڑے، جا رہے ہیں، چل رہے ہیں، جا رہے ہیں. اتنی دور گئے. اتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو چلایا، اتنا چلایا. حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے پہر تک چلاتے رہے. اتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو چلایا. صحابہ رضوان اللہ اجمعین زیادہ چلنے کی وجہ سے تھک چکے تھے، اور وہاں پر پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو ایک پڑاؤ میں کھڑا کر دیا. کہا یہاں رک جائیں، یہاں قیام کریں. صحابہ چونکہ بہت زیادہ تھک چکے تھے، تھک گئے تھے چل کر، اور وہاں پر تھکان کی وجہ سے صحابہ رضوان اللہ اجمعین سو گئے. صبح جب اٹھے، سارے صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے دماغوں سے کل کی جو جھگڑے کی بات تھی وہ پوری طریقے سے ختم ہو چکی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت کا انتظار کرتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھگڑے کو ختم کرنے کی اس وقت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا. اور صحابہ رضوان اللہ اجمعین پھر سے ایک دوسرے کے لیے بھائی بن گئے. اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی آواز جو یا المہاجرین یا الانصار کہہ کر جو دعوت دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا یہ جھگڑے کے لیے تم اپنے ساتھیوں کو اور تم اپنے ساتھیوں کو جو بلا رہے ہو، اس کے اندر عصبیت کی بو آ رہی تھی. اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو آوازیں تھی، یہ آوازیں اس کے اندر ایک قسم کی نفرت، ایک قسم کی عصبیت کی بو آ رہی تھی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے انصار مہاجرین کا یہ مقدس لفظ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں تعریف کے لیے استعمال کیا، اور تم انصار و مہاجرین کے اس لفظ کو اس جھگڑے کے لیے، اس عصبیت کی بو کے لیے استعمال کر رہے ہو. یہ کہاں کی عقل مندی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے جو حکمت اپنائی تھی وہ بالکل درست تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دانشوری سے وہ فیصلہ کیا. محترم سامعین، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح فیصلہ نہ کرتے، کتاب و سنت کی روشنی میں وہ مسائل نہ ہوتے اور حکمت نہ ہوتی، تو پھر صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے درمیان میں جھگڑے پیدا ہو جاتے، انصار و مہاجرین لڑ پڑتے. جبکہ انصار و مہاجرین کا مقام کتنا اونچا ہے. قرآن مجید انصار و مہاجرین کی تعریف کرتا ہے، تعریف بیان کرتا ہے. ایسے مقدس رشتوں کے اندر، بھائی چارگی کے اندر یہ الفاظ اور یہ تمام مسائل، اس کو ختم کرنے کی حکمت عملی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائی. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی ایسے دنیا کے اندر جو بھی مسائل آتے ہیں، چاہے مسائل جھگڑے کے ہوں، چاہے مسائل طلاق اور خلع کے ہوں، چاہے مسائل جائیداد اور میراث اور زمین اور تمام کوئی بڑے بڑے مسائل کے ہوں، ہم بیٹھ کر سنجیدگی سے کتاب و سنت کی روشنی میں مسائل کو حل کرنے، عقل مندی کو اپنانے
حبیبہ امہات المومنین میں ان کا نام آتا ہے. ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے ان کو اپنی زوجیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا. جبکہ ام حبیبہ ایک اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو سفیان جو اسلام سے پہلے تھے یہ اسلام کے دشمن تھے. آپ نے دشمنی کو ختم کرنے کے لیے ان کی بیٹی سے نکاح کیا. ہوئے بھی نختہ یہ بھی اسلام کا دشمن تھا. آپ نے اس کی دشمنی کو کم کرنے کے لیے ایک حکمت یہ بنائی کہ ان کی خود بیٹی سے نکاح کیا. پھر حارث جو بنو مصطلق کے سردار ان کے بیٹی سے پھر آپ نے نکاح کیا جبکہ یہ بھی اسلام کے دشمن تھے. آپ نے اسلامی دشمنوں کے بڑے بڑے لوگوں کی دشمنی کو ختم کرنے کے لیے آپ نے ان کی بیٹیوں سے نکاح کیا تاکہ وہ اپنے داماد کو کسی قسم سے تکلیف نہ دے. اور آپ کو معلوم ہے اس زمانے میں عرب کے اندر جو بھی داماد ہوتا ہے گھر کا اس کے داماد کو کبھی کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچاتے, کسی قسم کی ان کے راہ میں روڑے نہیں اٹکاتے, کانٹے نہیں بنتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹرکس کو اپنایا کہ میرے اسلام کو پھیلنے میں یہ لوگ مضر ثابت ہو رہے ہیں تو پھر ان کی بیٹیوں سے اگر میں نکاح کیا ہو سکتا ہے شاید یہ دشمنی کم کرے, یہ ختم کر دے. تو پھر پوری طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب اپنائی ٹرکس, یہ حکمتیں اپنائی, یہ دانائی اپنائی تو پھر ان لوگوں کی دشمنیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری طریقے سے ان کی نکاح کے بعد ختم ہو چکی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکمتیں تھیں, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے مسائل کے اندر جہاں انصار اور مہاجرین, اوس اور خزرج یا بڑے بڑے جھگڑوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف منٹوں کے اندر, سیکنڈوں کے اندر جس حکمت کے ساتھ, جس ٹرکس کے ساتھ آپ نے فیصلہ کیا, جیسے ان کے درمیان محبتیں قائم کی, ان ٹرکسوں کو, ان حکمتوں کو اپنانے کی ضرورت ہے. ان حکمت دانائی کے پہلوؤں پر ہم لوگوں کو غور کر ہم بھی ان ٹرکسوں پر, ان حکمتوں پر ہم لوگوں کو بھی چلنے کی ضرورت ہے. یاد رکھیں دنیا کے اندر ایسے بڑے بڑے مسائل آتے ہیں. یہ جب مسائل آتے ہیں تو ہمارے جھگڑے ہمارے عقل کی بنیاد پر نہ ہو, ہم اپنے عقل مندی سے نہ کریں, ہماری اپنی حکمت عملی سے, دانائی سے نہ کریں. کتاب و سنت کے ساتھ اپنی حکمت کو اپنائیں. جو حکمت کتاب و سنت ہمیں دیتی ہے اسی حکمت کو لے کر کریں. ہم کتاب و سنت سے ہٹ کر اپنے عقل پر, اپنے بلبوتے پر ہم فیصلے کریں گے. وہ فیصلے اگر کتاب و سنت کے خلاف جا رہے ہیں تو پھر وہ ہماری حکمت نہیں, وہ ہماری صحیح سوچ نہیں, وہ ہماری عقل مندی نہیں, وہ ہماری سمجھداری نہیں, بلکہ وہ بیوقوفی ہے جو کتاب و سنت سے ہٹ کر ہے. جو بھی فیصلہ کتاب و سنت کے مطابق ہوتا ہے وہ فیصلہ کتاب و سنت کے مطابق ہو تو ہی درست ہو سکتا ہے, ورنہ یہ فیصلے سارے غلط ہوتے ہیں اور آئندہ اس کی زندگی کے اندر صرف نقصان ہی نقصان نظر آتا ہے. آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین ہم تمام کو بڑے بڑے مسائل, جھگڑوں کے اندر, فیصلوں کے اندر صحیح حکمت و دانائی کے ساتھ فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمارے فیصلوں کے اندر تو صحیح فیصلے کی طاقت نصیب فرما. اے اللہ ہم مسلمان بھائیوں کے اندر جو جھگڑے کر کر الگ ہو چکے ہیں, جن کی گفتگو اور بات چیت نہیں ہوئی رب العالمین, ان تمام مسائل میں رب العالمین کے درمیان محبت و محبت نصیب فرما. اے اللہ خاندانوں کے اندر, بھائی کے اندر محبت نصیب فرما. اے اللہ جو میاں بیوی جھگڑ کر یا الگ ہو چکے ہیں یا کچھ بھی ہو چکے رب العالمین, ان تمام ان کے مسائل میں اللہ رب العالمین محبت نصیب فرما, میل نصیب فرما, جوڑ نصیب فرما. آمین. بارک اللہ لنا فی القرآن العظیم ونفعنا ایاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ورؤوف رحیم.